اگر ہم غلط ہیں تو ہم سر تسلیم خم کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے آگے جھک جائیں گے. اگر یہ غلط ہیں تو ان سے ہم کہیں گے کہ آپ حضرت مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت اور پیر میر علی شاہ صاحب کی تعلیمات کے مطابق اہل سنت کا نظریہ پیش کریں. اور آپ یقین جانیں اگر حنیف قریشی صاحب آتے ہیں اور ہم اتفاق رائے سے اہل سنت کے متفقہ نظریہ پر آ جاتے ہیں تو میں خود حنیف قریشی صاحب کی دست بوسی کر کے کہوں گا کہ آج کے بعد انہیں کوئی رافضی نہ قرار دے. اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جب انہیں رافضی کہنا چھوڑ دیا گیا تو کائنات میں کوئی دوسرا بندہ ان کو رافضی نہیں کہے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. آپ بہت بڑی آپ نے میں انشاءاللہ کھلے دل سے کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں, اپنے آپ کو کلیئر کر دیں کہ ہمارا محمود شاہ ہزاروی کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں. جن باتوں پر ہمیں تحفظات ہے ان باتوں پر کلیئر کریں. ویسے بھی انہوں نے توبہ کا اعلان کیا ہے تو ہم بھی وہ عمومی توبہ کے بجائے وہ مخصوص جو ان کے معاملات ہیں ان پر کلیئرفیکیشن لے لیں اور اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں بیٹھ کر اچھے ماحول میں. اور میں نے تو کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اچھی ضیافت کا بھی اہتمام کریں گے. اس ماحول میں اچھی طرح گفتگو ہو جائے, پھر اس کے بعد ہم جب ان کا ہاتھ تھامیں گے, اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بعد انشاءاللہ کوئی ان کو رافضی نہیں کہے گا. یہ تو بڑا اچھا موقع ہے ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرنے آ کر. اور ان کا ریکارڈ بہت خراب جا رہا ہے اہل سنت میں. مختلف جلسوں میں ابھی تقریباً 2 سال پہلے عرس پہ وہ تشریف لائے ہیں جب, تو عوام کا اتنا ریئیکشن تھا. تو یعنی کہ یہ سب چیزوں سے ان کو کلیئر ہونے کا یہ موقع آپ دے رہے ہیں. بڑا موقع دے رہے ہیں کہ وہ عوام میں جو نفرت ہے اس سے نکل جائیں گے. آپ کی طرف سے اس چیز کی گارنٹی؟ میں آپ کو کھلے دل سے کہتا ہوں, ایسے میں ان کا ہاتھ چوم کر دست بوسی کر کے ان کو رخصت کروں گا کہ جناب آپ نے ہمارے تحفظات کو دور کر دیا. بس ایک دفعہ تشریف لائیں اور اچھے ماحول میں بات ہو اور آ کر وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ ہم محمود شاہ ہزاروی کو اسی طرح رافضی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے مشائخ نے سمجھا, اور اس کے تمام خلفاء کو ہم اسی طرح رافضی سمجھتے ہیں جس طرح حضور محدث اعظم پاکستان حضرت احمد سید کاظمی صاحب, اور بہت بڑی فہرست ہے علماء کی جنہوں نے ان کو رافضی قرار دیا. ان سے کنارہ کشی کر کے اہل سنت کے نظریے پر آئیں تو موسٹ ویلکم. یہ حنیف قریشی صاحب جب ڈاکٹر صاحب جیل میں گرفتار ہوئے تھے تو اس پر اس کا بیان تھا کہ میں عدالتوں میں جا کر دلائل دوں گا. اب جو بندہ عدالتوں میں دلائل دینے کی بات کرتا تھا آج وہ ہمارے مرکز میں آ کر دلائل دینے سے کیوں ڈرتا ہے؟ بالکل, اگر تو وہ اس پہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں تو میں حنیف قریشی صاحب آپ کو ایک پیغام دوں گا کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے. آپ ایک طرف بات کرتے رہے ہیں عدالت میں مناظرے کی, اس کے اور بھی علاوہ میں نے بھی آپ کے بیانات سنے, تو آپ کو اس میں جو ہے وہ علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ضرور. 4 سال سے تقریریں کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے بڑے مہذب انداز سے انہیں دعوت دی کہ آئیں مل بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ گستاخی کر کے کافر ہو چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے فتویٰ ناروال میں ہم سب کو کافر قرار دے دیا. ہم کہتے ہیں کہ رافضی ہو چکے ہیں. اب مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. ہم بیٹھے دونوں طرف سے, یعنی دونوں کہ طرف سے ہم ایکسٹریم پر ہیں. اچھا, ہم اس ایکسٹریم سے نکلیں. حنیف قریشی صاحب کو اتنے غیر بھی نہیں ہے کہ ایک موقع تھا کہ جب ہم بیٹھتے بھی تھے اکٹھے, وہ بھی ایک موقع تھا. دھرنوں میں اس طرح کے مواقع بنے ہیں. اس وقت یہ چیزیں سب عیان نہیں تھیں. واللہ عالم ان کے دلوں میں کیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کو تو ایک نظریاتی پلیٹ فارم پر متحد کریں. نظریہ تو وہ دیں کہ جو ہمارے مشائخ دے کر گئے ہیں. تو علامہ صاحب اس میں مطلب کہ جو آپ کا ایک درد ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں اور مسکنسیپشنز ہیں تو وہ کلیئر ہوں, اگر تو ہیں, تو آپ نے جگہ کا انتخاب اپنا ادارہ ہی کیوں کیا؟ کوئی دوسری غیر جانبدار جگہ کیوں نہیں؟ ان کو یہاں پہ کوئی تھریڈ وغیرہ بھی تو ہو سکتے ہیں. آپ کا تو ایک تنظیم ویسے ہی ایک جو پرانا ریکارڈ دیکھا جائے تو مشہور ہے کہ یہ بہت شدت پسند ہے. دیکھیں یہ ہم نے یہ بیان دیا ہے, بڑا سوچ سمجھ کر دیا ہے. اگر بات کرتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ پر کیوں نہیں کیا, تو وہ بھی کر کے ہم نے دیکھ لیا. پہلے ان کی طرف سے چیلنج آتے رہے. اصل میں یہ پوری ٹیم ہے, یہ تحریک عظمت اعلیٰ صاحب جنہوں نے بنائی ہے. آپ یقین جانیں ان کا جو مفتی جو ان سب سے تیاری کر کے فتویٰ پڑھنے والا تھا جمیل صدیقی, اس نے مسجد میں چیلنج کیا. میں علی پور چٹھا گیا, حالانکہ ہم کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں لے کر گئے. وہ اللہ کا بندہ مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا. 14 سال سے وہاں خطیب تھا, وہ ساری عوام نے اس کے دھکے دے کے نکالا. دیکھیں یعنی کہ عوام بزن ہو گئی کہ یہ کیسا مفتی ہے کہ بس اپنی مسجد میں دعوت دے کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. پھر وہاں انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. پھر اس کے بعد مناظرہ لودھرا ہوا, اس کا تو بڑا چرچا ہوا. یہ مفتی حنیف قریشی عباسی کو بھی ساتھ بھیجا ہوا تھا اور چمن زمان کے ساتھ ہی تھا. وہاں بھی یہ بھاگ گیا. سارا دن ہم چوکوں میں ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے. پتہ چلا کہ کمادوں میں چھپے ہیں. واللہ عالم یہ کہاں چھپے ہیں, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں.
پھر اس کے بعد اسلام آباد میں مفتی شاہد عمران صاحب کو دعوت دی گئی مناظرے کی جامعہ اسلام آباد والوں کی طرف سے، چونکہ ایک ہی چین ہے۔ اب انہوں نے بلایا اور بلا کر مدرسے کے باہر پولیس بلا کر گرفتاری کروا دی، ورنہ شاہد عمران صاحب جیل میں چلے گئے اور آگے سے بات نہیں ہونے دی۔ یعنی ہمیں یہ بارہا تجربہ ہو چکا، اور درمیان ان کی بلائی ہوئی جگہ پہ آپ جاتے رہے ہیں، ان کی بلائی ہوئی جگہ پر ہم جاتے رہے، آن دی ریکارڈ ہے سب کچھ، لیکن یہ آگے سے نہیں ملتے تھے۔